تو ملک کے ان حالات کو جس لیول پر نظر انداز کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کے لیول پر جس طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس پارلیمنٹ پہ تنقید ہو رہی ہے کہ ان حالات میں تم کن باتوں پہ بحث کر رہے ہو. تو خدا ہم اوپر بیٹھ کر کھڑے ہو کر تمہیں بتائیں گے کہ یہ تم چوری کر رہے ہو، یہ تم میری سیٹ چھین رہے ہو. تو میں بتاؤں گا کہ جمعیت علماء اسلام کی کتنی سیٹیں کس صوبے میں چھینی گئیں. صاحب یہ آف دا ریکارڈ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ملتے ہیں، وہ جس طرح آپ کہتے ہو کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے، وہ آپ کا ایک الزام لگاتے ہیں. پہلی بار مجھے چونکہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا موقع ملا، وہ کہہ رہے کہ مولانا صاحب تو ڈی اے خان کی نشست ہار چکے تھے، لیکن بلوچستان کی جو نشست تھی پشتون ریجن کی، وہ بھی مولانا صاحب ہار چکے تھے. یہ تو ہم نے اس کے اصرار پہ اس کو جتوایا، تو اس الزام میں کتنی حقیقت ہے؟ لعنت ہو ایسی بات کرنے والے پر جس نے میرے بارے میں اس قسم کی سوچ ظاہر کی ہو. میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پہلے نہیں ہارا ہوں کبھی، میں 90 میں نہیں ہارا ہوں، میں 93 میں نہیں ہارا ہوں. کیا میں نے اپنے مد مقابل کے بارے میں کوئی ایسا موقف لیا ہے؟ کیا میں نے 1997 میں جو 2/3 میجارٹی آئی تھی اس پر بھی رائے تو تھی، لیکن ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوئی. حضرت ان لوگوں نے بالکل یہ کہنا کہ فلاں ہار گیا ہے تو اس لیے وہ چیخ رہا ہے، بابا یہ چیزیں نہیں چلیں گی جی. نہ ان چیزوں سے تم فضا بنا سکو گے. بخدا ہم اوپر بیٹھ کر کھڑے ہو کر تمہیں بتائیں گے کہ یہ تم چوری کر رہے ہو، یہ تم میری سیٹ چھین رہے ہو. تو میں بتاؤں گا کہ جمعیت علماء اسلام کی کتنی سیٹیں کس صوبے میں چھینی گئیں. مجھے حساب چاہیے اور وہ انکار نہیں کر سکیں گے. میں اس حد تک ثبوت رکھتا ہوں جی. ہماری مرضی ہے ہم جس کی حکومت لائیں گے، ہم جس کی حکومت بنائیں گے، ہماری مرضی ہے ہم جو نتیجہ مرتب کریں گے. اور فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہنا جی کہ وہ تو اپنے شکست کے، میں پہلے کیوں نہیں لڑا ہوں جی؟ میں 90 میں ہارا ہوں، میں نے کبھی ایسے شور مچایا؟ میں 97 میں ہارا ہوں، میں نے شور مچایا ہے؟ میں ڈی اے خان سے ہارا، میں بنو سے جیت گیا، تو میں نے کبھی ڈی اے خان پر شور مچایا؟ اس قسم کی چیزیں جو ہیں، اس قسم کا شور مچانا، یہ اپنی چوری کو چھپانے کی کوشش نہ کریں جی. چوری نہیں کی، ڈاکے ڈالے ہیں انہوں نے. ڈاکہ دن دہاڑے ڈالا جاتا ہے اور ہم ان کے دن دہاڑے ڈاکوں کے جو ہیں شاہد ہیں. حلقہ مجھے معلوم ہے یا ان کی ایجنسیوں کو معلوم ہے؟ چوراہے پہ کھڑے ہو کر آپ گزر رہے ہیں، میں گزر رہا ہوں، تیسرا گزر رہا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے، کس کی پوزیشن اچھی ہے، کہ شام کو رپورٹ بنا دیتے ہیں جی. یہ پتہ تو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جی، یہ پتہ تو میری پارٹی کو ہے کہ کس گاؤں میں کتنا ووٹ ہے، میرے حق میں کتنے لوگ ہیں، میرے مخالف کتنے ہیں، کون سی برادری میرے حق میں جا رہی ہے، کون سی میرے خلاف جا رہی ہے. ایک ایک گاؤں کی پوزیشن ہمیں معلوم ہوتی ہے جی. ہمیں الیکشن سے پہلے پتہ چل جاتا ہے. اور پبلک جب کاغذات داخل ہو جاتے ہیں، 10 امیدوار ہوتے ہیں، جب میدان میں نکلتے ہیں، ایک ہفتے کے اندر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مقابلہ 2 آدمی کے بیچ میں، فلاں کے بیچ میں. عوامی رائے جو ہے وہ ایک لمحے میں پتہ چل جاتا ہے. حضرت ہم بازار سے گزرتے ہیں، ہم دکان کے اندر دیکھتے ہیں، ہم چہرے سے بھانپ لیتے ہیں کہ یہ دکاندار جو ہے مجھے ووٹ نہیں دے رہا ہے، حالانکہ وہ بولتا بھی نہیں ہے، سلام بھی ڈال لیتا ہے. تو جو رپورٹ ہمارے پاس ہوتی ہے اور حلقے کی جو حقیقت ہم پہ واضح ہوتی ہے اور طاقت کے توازن کو جس طرح ہم بہتر طور پر ادراک رکھتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا جی. لیکن چونکہ وہ ایجنسی ہے، یہ ایجنسی کی رپورٹ ہے، یہ ایجنسی کی رپورٹ، ہماری رپورٹ یہ ہے، ہماری رپورٹ یہ ہے. تمہاری رپورٹ نہیں ہے. تمہاری رپورٹ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ تم نے دھاندلی کا یہ پروگرام بنایا ہوا ہے، بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. تو لہٰذا ان چیزوں پہ ہمیں ایک لمحے کے لیے ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اور وقت گزارنے سے کچھ نہیں بنتا. یہ دفع الوقتی جو ہے یہ کب تک چلے گی؟ کے ساتھ کیسے حالات ہیں؟ کیا کوئی جی آپ کی دانش میں اس ساری صورتحال سے نکلنے کا حل کیا؟ حل تو یہی ہے حضرت کہ پہلے اس بات پر بیٹھے کہ ملک کی سیاست کو ٹھیک کرنا ہے. اگر دھاندلی کی سیاست ہے تو کبھی اعتماد پیدا نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز داخلی اعتماد کو بحال کرنا ہے. اگر سیاستدانوں نے میثاق جمہوریت پاس کیا
وہ ایک اچھا اقدام تھا کہ ہم اختلاف بھی کریں گے لیکن ہم ایک دوسرے کے حکموں کو گرائیں گے نہیں، اور ان چیزوں پہ ہمارا اتفاق کرایا ہوگا، ہر وقت کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اب ہم نے اس چیز کو سپوتاش کرنے کی کوشش کی. سیاستدان کون ہوتا ہے کہ وہ ملک کے مستقبل کے لیے ایک خط طے کرتا ہے اور اس کے لیے نشان راہ طے کرتا ہے. حق کیا ہے اس کچھ؟ تو نئے نئے فورس پیدا کرنا، نئے نئے اندازوں کے ساتھ دوبارہ سیاست میں شدت پیدا کرنا، یہ ساری مینجمنٹ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے جی. اس سے ملک خراب ہو جائے گا جی. مجھے بھی سوچنا چاہیے. میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ملک میری مرضی کے مطابق چلے. یہ ملک ہے، اس میں سب لوگ ہیں، اس میں آئین ہے، اس میں پارلیمنٹ ہے، اس میں کمیٹیاں ہیں، ہر پارٹی کی اس میں انپٹ ہے. ہم بیٹھیں گے اس میں بات چیت کریں گے اور بات چیت کر کے ہم مشکل کو دور کریں گے. اب یہ جو ہم مر رہے ہیں، کوئی ہے پوچھنے والا؟ کہیں کسی طرف سے مجھے کوئی فون آیا ہے آج تک کہ بھئی آپ کو فلاں پارٹی کا فلاں جگہ کوئی شہید ہو گیا، یا فلاں شہید ہو گیا، یا فلاں شہید ہو گیا، یا فلاں شہید ہو گیا؟ اب ہم روزانہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے جی، جنازے اٹھاتے رہیں گے جی. یہ جو ملتان میں پڑا ہوا ہے، یہ اس طرح تو نہیں مارا انہوں نے کہ اس کو قابل علاج تصور کیا جائے گا جی. زندگی اللہ بچاتا ہے تو بچا دیتا ہے جی. تو یہ بلوچستان میں ایک ہفتے کے اندر 3-4 ساتھی ہمارے شہید ہونا جی. تراویح پڑا، صف پہ کھڑا ہے، مسلح پہ کھڑا ہے، وہاں مار دیا. یہاں لکی مروت میں 2 رکعت پڑے تھے اور تیسری رکعت میں کھڑا تھا، اس کو اٹھا کے کھینچا تب سے اور مسجد کے باہر کو. سرستان میں بھی یہ لکی مروت میں اندر. سیاستدانوں کو جو ہے وہ بیٹھ کر یہ ساری چیزیں طے کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو اس وقت سب سے بڑا کردار کرنا چاہیے. باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ تو آپ کے در کے اوپر حاضر بھی ہوتی ہیں، وہ آپ سے اتحاد کے لیے بھی کوششیں کرتی ہیں، لیکن جو نواز شریف ہیں یا پیپلز پارٹی کی ہے وہ تو اس سب سارے نظام کے بینیفیشری ہیں. وہ کیوں اس رول آف دا گیم کو سیٹ کریں گے؟ وہ تو جب اپوزیشن میں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نواز شریف اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ بینیفیشری ہے، ملک جائے گا. اگر یہ بینیفیشری ہے کہ اس کا اقتدار بن گیا، پنجاب میں اس کی حکومت بن گئی، یا اگر اس کو فائدہ کہتے ہیں تو پھر ملک کو جانے دو. اس کا معنی ہے کہ ملک کو کوئی پرواہ نہیں اس کی. پنجاب ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، میری سرزمین پہ آگ لگی ہوئی ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اتنی بڑی پارلیمنٹ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہنگامہ ہو رہا ہے. کوئی بلوچستان کی بات نہیں کر رہا، کوئی کے پی کی بات نہیں کر رہا، کوئی ان واقعات کی بات نہیں کر رہا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ نے 2 صوبوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے نا. پارلیمنٹ کی اکثریت تو ان کے پاس ہے اور کوئی بحث نہیں کر رہا. نہ حکومتی سائڈ سے بات ہو رہی ہے، نہ اپوزیشن سائڈ سے بات ہو رہی ہے. تو ملک کے ان حالات کو جس لیول پر نظر انداز کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کے لیول پر جس طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس پارلیمنٹ پہ تنقید ہو رہی ہے کہ ان حالات میں تم کن باتوں پہ بحث کر رہے ہو. ابھی ہم جائیں گے، تقریر کریں گے، صاحب یہ تو پریزیڈنشل اسپیچ جو ہے اس پہ بات کرنی ہے، آپ اس سے باہر نہ جائیں. ہم نے ان کی فصاحت و بلاغت کا تجزیہ کرنا ہے کہ یہ جملہ بہت خوبصورت کہا ہے اور انہوں نے یہ بات بڑی خوبصورت کہی ہے. یہ تو روایتی تقریر ہے. ہم نے مسائل پہ بات نہیں کرنی، اور پھر پارلیمنٹ خاموش ہے مکمل طور پر. اب یہ سارے کام جو ہے وہ ہمارے 6-7 اراکین نے کرنے ہیں. یہ پورا ایوان اور اس کی ذمہ داری کس طرف ہے جی؟ تو اس طریقے سے ملک نہیں چلتے رہا جس طرح یہ لوگ چلا رہے ہیں. اور ہمارے اب حوصلے جواب دے رہے ہیں جی. مایوسی اور امید کی بات ہے نہ کریں. ابھی سخت ناراضگی ہے اور ان ناراضگی کے ساتھ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکیں گے جی. ابھی جو نئے سرے سے پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی مذاکرات شروع ہیں پارٹی لیول کی، کیا اس پہ کوئی میچورٹی ابھی آ رہی ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ میرے خیال میں پروسیس بھی صحیح جا رہا ہے. گفتگو، تعلقات بہتری، جس سختی کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے، جس میں ٹینشن بہت زیادہ تھی، وہ کافی تحریر ہوئی ہے اور ایک بہتر مستقبل کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو جب حوصلہ جواب دیتا ہے تو جب بندہ ایکشن میں آتا ہے تو مولانا صاحب ایکشن کیا ہے؟ رمضان گزرنے دیں انشاءاللہ. مولانا صاحب رمضان گزرنے دیں، ایک دفعہ رمضان گزرنے دیں. ہمیں اپنی پارٹی کا پالیسی کونسل جو ہے اس کا اجلاس کرنے دیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلے ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے. یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، اس کا تو چلو ٹیررسٹ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس پہ ایک چیز پہ آپ کی رائے چاہیے
پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ریاستی سطح پر پولیس کر رہی ہے کریک ڈاؤن، ادارے ایف آئی آرز کاٹ رہے ہیں، لیکن گزشتہ ہفتے اختر مینگل کی جماعت کے 1300 بندوں پہ ایف آئی آر کاٹی گئی اور نائب صدر ساجد ترین کو رات کو گرفتار کیا۔ اختر مینگل اپنے تھانے کے باہر بیٹھے رہے۔ اب وہ اس طرف تو دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے، ریاستی سطح میں پہ پولیس اور ریاستی ادارے وہ جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، وہ جو ان کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ سوال آپ کا اس لیے ہے کہ ابھی تک اپوزیشن لوگ جو ہیں وہ بھی کوئی ایک مشترکہ فورم تشکیل نہیں دے سکے ہیں، تو ہر پارٹی اپنے اپنے لیول پر فیصلے کر رہی ہے، اور ہماری بڑی اپوزیشن پارٹی بھی سارے فیصلے اپنے فورم پہ کر رہی ہے، ہمارے قوم پرست جو ہیں وہ بھی اپنے فیصلے اپنے فورم پہ کر رہے ہیں، ہم بھی فیصلے اپنے فورم پہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک ماحول کہ جس میں پوری اپوزیشن بیٹھ کر فیصلے کرتی ہے، اس کی طرف ابھی حتمی طور پر ہم پہنچے نہیں ہیں، اس میں جگہ ہے ابھی تک۔ کیا آپ مولانا صاحب افغانستان کے ساتھ جو تلخیاں ہماری بڑھ گئی ہیں، آپ دوبارہ پھر کوئی رول پلے کریں گے اگر کوئی ڈیفائن کیا جاتا ہے، کیونکہ ادھر بھی آپ کے تعلقات ہیں؟ یہ تو اگر تو حکومت یا اسٹیٹ کی طرف سے کوئی رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم بیٹھ کر غور کریں گے کہ کیا ہم اس پوزیشن میں اب ہیں یا نہیں، اندر کے حقائق کیا ہیں، دو طرفہ صورتحال کی جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے۔ اگر تو ایسا ہے کہ ہم واقعی اس میں ایک کامیاب رول ادا کر سکتے ہیں، حالات کو دوبارہ اپنے طبیعی حالت پہ واپس لا سکتے ہیں، تو پھر اور طرح سوچیں گے۔ اگر یہ کہ ایسی خواہ بیچ میں پڑنے والی بات ہے اور سوائے گالیاں کھانے اور لعنت ملامت لینے کے لیے ہم نے جانا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جی۔ بڑی وجہ کیا ہے تلخیوں کی آپ کی نظر میں؟ وعدہ جو آپ نے کہا کہ وہ معاہدے غیر ذمہ دارانہ اور جذباتی انداز۔ اچھا حضرت یہ بتائیں، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے پاکستان میں جو غیر جمہوری قوتوں کا کردار ہے سیاست میں اور باقی معاملات میں، اس حوالے سے عوام میں شعور کا گراف تو بڑھ چکا ہے، لیکن سیاسی جماعتوں میں یہ گراف نظر نہیں آ رہا۔ اگر سیاسی جماعتوں میں عوام کی طرح یہی شعور پیدا ہو جائے تو یہ جتنے معاملات ہیں اور پالیسیز ہیں ان کو کٹی کیا جا سکتا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لوگ اب اتنے اندھے نہیں ہیں، لمحہ لمحہ کی صورتحال سے ہر آدمی آگاہ رہتا ہے، اور لیکن پالیسی لیول کے جو معاملات ہیں وہ عوام تک اس کی رسائی نہیں ہے جی، سیاستدانوں تک بھی اس کی رسائی نہیں ہوتی، اور نہ مسلح تنظیموں کی طرف سے نہ ہمارے مسلح افواج کی طرف سے، وہ اپنے معاملات کو لوگوں کے مشاورت کے لیے سامنے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے جی۔ تو پھر ظاہر ہے جی کہ اندھے پن میں جو حکومت کر رہے ہیں وہ ڈمی ہے، وہ ایک کٹ پتلی ہے، وہ سوچتی ہی نہیں ہے اس بات پر کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی۔ ورنہ آج کم از کم پارلیمنٹ میں یہ موضوع ہونا چاہیے تھا کہ ملک امن و امان پر بات کریں، یہ موضوع ہونا چاہیے تھا کہ او خواجہ پالیسی پہ بات کریں، تاکہ ہر کارکن بولے، ہر رکن بولے پارلیمنٹ کا، لیکن نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں جا رہی کسی کی۔ اور صرف یہ اس وقت بھی ڈمی تھی جب آپ پی ڈی ایم میں پارلیمنٹ کا حصہ تھے کہ نہیں، اس وقت آپ کی پالیسی پہ دسترس؟ تو میری پالیسی میں تسلسل ہے نا، میں کسی پارٹی سے جنگ نہیں لڑ رہا ہوں، میں اصول کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں اس وقت بھی اصول کی جنگ لڑ رہا تھا، میں اب بھی لڑ رہا ہوں۔ میں نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے انہوں نے حکومت میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دی؟ یہ افطار کے لیے بلایا اتنے انہوں نے جرگے کیے، منتیں کی، تو میں نے کہا نہیں، میرا اصول اس کی اجازت مجھے نہیں دیتا۔ حکومت نے کیا؟ حکومت نے، ہاں، حکومت کے پیچھے جو قوت ہے انہوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے میں کہا نہیں جاؤں گا جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کے ٹھیک ہے، وہ یوں کہ اگر یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کے لیے ان کے ساتھ کوئی سپیس ہوتی ہے تو ہماری پولیٹیکل سپیس وہ چھین لے گا، اور اس کو یہ شک ہے کہ یہ میرے لیے تباہی کا سبب بن رہی ہے حکومت، ایسے میں ایک دوسرے کے لیے ایکسیپٹنس کیسے ہوگی؟ میں حضرت کسی دوسری پارٹی کی کوئی بحث کر رہا ہوں، جو سوال آپ کر رہے ہیں الحمدللہ یہ کیپیبلٹی خود ہمارے اندر موجود ہے۔ میں نے اپنی پالیسی اپنی پارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے بنانی ہے اور مؤثر بنانی ہے، ایسا نہیں کہ میں کسی سیاسی جماعت کو بھی اگر
نہ بٹھاؤں اور خود فیصلے کر لوں تو مجھے اپنی جماعت کی ایک نشست کا انتظار ہے، بس ایک نشست کا انتظار ہے. سارے آپشن جی سارے آپشن کھلے سارے آپشن کھلے ہیں. مسئلہ ہے. مجھے صرف ایک پارٹی کے اجلاس کی ضرورت ہے جو ہم نے بلا لیا ہے اس کو، اور وہ پالیسی فیصلہ کرے گی. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے اقدامات عملی کا اعلان کر دیں گے. ہمارے اصل میں ہر 5 سال کے بعد رکن سازی ہوتی ہے. رکن سازی ہو گئی، تنظیم سازی ہو گئی، اس کے بعد ہمارے ادارے بن گئے، جنرل کونسل بن گئی، شورا بن گئی، عاملہ بن گئی، تو ان کے پہلے اجلاسات ہوں گے اب جی. تو ظاہر ہے کہ جو بھی ہم نے اگلے اقدامات کرنے ہیں ان کے ہم نے فیصلے وہاں سے لینے ہیں جی. تو وہاں تک تھوڑا ہم ادھر پہنچنے دیں.